السلام علیکم ویورز، ڈاکٹر غزالہ طاہر، لائف مینجمنٹ کوچ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ان لاک یور مائنڈس پوٹینشیل۔ ہمارا مائنڈ بے شمار صلاحیتوں کے ساتھ مزین ہے۔ ہمارے پاس بے شمار خزانے موجود ہیں صلاحیتوں کے، اگر ہم ان کا بہتر استعمال کریں اور اگر ہم اپنے مائنڈ کو ریکنڈیشن کر لیں، اگر ہم اپنے مائنڈ کو ری پروگرام کریں، تو ہم کوگنیٹو امپاورمنٹ کے ذریعے اپنی زندگی میں بے شمار تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ جتنے لوگ دنیا میں کامیاب ہیں وہ اپنے مائنڈ کی پاورز کو ان لاک کر کے ہی کامیاب ہوئے ہیں، اور یہ ہر انسان کر سکتا ہے۔ یہ مائنڈ کی جو ہماری صلاحیتیں ہیں یہ قدرت کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں، صرف ان تک پہنچنا اور اپنے رویوں میں کچھ اس طرح کی تبدیلیاں لانا لازمی ہے، ضروری ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کی جو قوت ہے، طاقت ہے، اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو تبدیل کر سکیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے مائنڈ کی غلامی میں چلے جائیں، اس کے غلام بن جائیں اور اس کی بات مانتے ہوئے ہم اپنی زندگی جذبات کے اور خواہشات کے سہارے پر گزار دیں۔ ہمیں اپنے مائنڈ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ ہم اپنی یعنی کہ ہمیں پاور رکھنی ہے، اپنے آپ کو ہمیں امپروو کرنا ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو ایز اے ٹول یوز کر سکیں۔ ہمارا مائنڈ ہمیں یوز نہ کرے بلکہ ہم اپنے مائنڈ کو یوز کریں۔ اس کے لیے ہمارے پاس کچھ ٹیکنیکس ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں، کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے اور ہم سیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ کیسے ہم اپنے مائنڈ پاور کو ان لاک کر سکتے ہیں اور دنیا میں ترقی اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس پہلا پوائنٹ ہے کوگنیٹو کنڈیشننگ ٹیکنیکس۔ کچھ ایسی ٹیکنیکس کا سہارا لینا جو ہمارے علمی رویوں میں بہتری لا سکیں، جو ہماری صلاحیتوں کو بڑھا سکیں، ہماری میموری کو بڑھا سکیں، اور ہمارے اندر جو ایک پروکریسٹینیشن کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے اس کو دور کر کے ہمیں عملی میدان میں کامیابی کی ہمارے لیے ایک ضمانت بن سکیں۔ اگر ہم پروکریسٹینیشن کا شکار ہیں اور چیزوں کو التوا میں ڈالتے ہیں، تعطل کا شکار کرتے ہیں کہ ہم آج کر لیں گے، یہ کام کل کر لیں گے، اور اس کو ہم وقت پر ختم نہیں کرتے اپنے کام کو، تو ہمارے لیے کامیابی کا سفر مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس ہیبٹ سے دور ہو جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، تو ہماری زندگی جو ہے اس میں کامیابیاں یقینی ہوتی ہیں۔ اپنے مائنڈ کو ہمیں ری پروگرام کرنا ہے اور اپنے مائنڈ کی ریکنڈیشننگ کرنی ہے۔ اس طرح سے ہم اپنے مائنڈ کو اس پاورفل ایک اسٹریٹجی دیتے ہیں جو کہ ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ٹیکنیک جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ویژولائزیشن کی ٹیکنیک۔ ہمیں جو بھی کچھ چاہیے، ہم جو بھی کچھ اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، اپنی اچیومنٹس ہمیں جو بھی چاہیے اسے ہمیں اس طرح سے ویژولائز کرنا ہے کہ ہم اس چیز کو حاصل کر چکے ہیں، تاکہ ہمارا مائنڈ اس کے لیے پروگرام ہو جائے۔ اور ہم جب اسے بار بار ویژولائز کرتے ہیں اور فیلنگ کے ساتھ ویژولائز کرتے ہیں تو کسی بھی چیز کے حوالے سے جو ہماری سیلز ہیں، ہمارے جو ٹیشوز ہیں، ہمارے آرگنز ہیں، ہمارے نیورونز کے تھرو پوری ہماری باڈی کے اندر یہ انفارمیشن پہنچ جاتی ہے اور ہماری جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر ایک امنگ اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہماری نیت جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے، ہمارے اندر ایک لگن پیدا ہوتی ہے اور ہم اس چیز کو حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو جتنی اچھی ویژولائزیشن ہوگی، جتنے ہم اس کو اچھی طرح سے ویژولائز کریں گے، ایک ایک چیز کو ویژولائز کرنا ہے۔ کسی بھی چیز کو ہم دیکھتے، فرض کریں ہمیں کوئی گھر چاہیے تو اس گھر کا ہمیں ایک ایک اس کا ہم روم دیکھیں گے، ہمیں کتنی جگہ پر گھر چاہیے، یعنی کہ ہمیں گھر جو ہے وہ کتنی بڑے رقبے پر چاہیے اور کس جگہ چاہیے، کون سے علاقے میں گھر چاہیے، اس کے ہم کلرز اسکیم دیکھیں گے، اس کے ہم رومز دیکھیں گے، اس کی کرٹنز دیکھیں گے، اس کی ایک ایک ڈیکوریشن کو دیکھیں گے، تاکہ ہمارے اندر وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پوری طرح سے پروگرام ہوں اور ہمارا جو مائنڈ ہے وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرے۔ ہم نے جتنی اچھی طرح سے پروگرام کو اپنے مائنڈ میں انسٹال کر دیا ہوگا، اتنی ہی اچھی طرح سے جو کامیابی ہے ہمارے پاس چل کر آئے گی، کیونکہ ہمارا مائنڈ خود ان اپرچونیٹیز کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہمارے پاس لائے گا جو ہم نے اپنے مائنڈ کے اندر پروگرام کر دی ہیں۔ تو یہ پہلی ٹیکنیک ہے جسے ہم ویژولائزیشن بھی کہتے ہیں، جو کہ ہمارے کامیابی کی بہت بڑی ضمانت ہوتی ہے۔ سیکنڈ نمبر پر ہے مائنڈ فلنس پریکٹسز فار مینٹل
کلیئرٹی، اپنے ذہن کی بہتر نگہداشت کے لیے، ذہن کو قابل استعمال بنانے کے لیے، کام کے قابل بنانے کے لیے ہمیں مائنڈ فلنس کی کچھ پریکٹسز کرنی ہوتی ہیں۔ مائنڈ فلنس کی جو پریکٹسز ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں ناؤ میں رہنے کی عادت ہو، موجودہ لمحے میں رہنے کی پریکٹس کرنی ہے، اور یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہمیں جو بھی کچھ ملے گا وہ ہمیشہ حال میں ملے گا، ماضی یا مستقبل میں ہمیں کبھی بھی کچھ نہیں ملتا۔ اگر ہم حال میں رہیں گے، جو بھی اچیومنٹ ملنی ہے، جو بھی کامیابی ملنی ہے، وہ ہمیں ہمیشہ حال میں ملے گی، ناؤ میں ملے گی، پریزنٹ میں ملے گی۔ تو زیادہ سے زیادہ اپنا فوکس ہمیں پریزنٹ کے اوپر رکھنا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم پریزنٹ مومنٹ میں رہیں اور اسے انجوائے کریں، زندگی کو لمحہ لمحہ جئیں، زندگی کو لمحہ لمحہ انجوائے کریں۔ اپنے ماضی سے ہم سبق حاصل کریں گے اور اپنے مستقبل کو ہم بہتر کرنے کے لیے تک و دو کریں گے، منصوبہ سازی کریں گے، لیکن ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ حال میں رہتے ہوئے کریں گے۔ مستقبل یا ماضی سے ہمیں خوفزدہ ہونے کی یا ماضی سے ہمیں دکھی اور رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی غلطی ماضی میں ہم سے سرزد ہوئی ہے اس پر دکھی ہونے کے بجائے، رنجیدہ ہونے کے بجائے اس سے سبق حاصل کرنا ہے اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ یہی ایک کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے کہ ہم مائنڈ فلنس کے ساتھ کسی بھی چیز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو ہم پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ اس کام کو کرنے کے قابل ہوں اور ہمیشہ حال میں رہتے ہوں۔ اور اس کے لیے ہم مدد لے سکتے ہیں میڈیٹیشن کے ذریعے۔ میڈیٹیشن ایک بہت اہم رول پلے کرتی ہے ہمیں حال میں رکھنے کے لیے اور ہمارے مائنڈ کو ایک مائنڈ فلنس کا ایک احساس دلانے کے لیے، ایک بھراؤ کی کیفیت، ایک سرشاری کی کیفیت۔ اگر ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں تو بہت سارے ہمارے پازیٹیو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جس کی مدد سے ہمارے اندر کامنس پیدا ہوتی ہے، ایک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مائنڈ کے اندر جو بہت سارے ہمارے ہر وقت خیالات چلتے رہتے ہیں، منتشر اور بے ترتیب سوچیں جو ہر وقت چلتی رہتی ہیں، ان سے ہمیں نجات حاصل ہوتی ہے۔ تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے نیورو پلاسٹیسٹی اینڈ برین ٹریننگ۔ اگر ہم نیورو پلاسٹیسٹی کے حوالے سے کچھ سمجھنا چاہیں تو یہ ایک جدید ترین سائنس ہے اور اس میں نیورونز کے اوپر کام کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس نیورونز تو بے تحاشا موجود ہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے دنیا میں، ایک بچہ، تو اس کے پاس 82 بلین نیورونز ہوتے ہیں۔ بے شمار نیورونز ہمارے خالی پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کام میں نہیں آتے، تو ہم ان نئے نیورونز کو لے کر کے اس کے اندر اپنی انفارمیشن کو فیڈ کرتے ہیں، جیسا ہمیں بننا ہے، جو چیز ہمیں چاہیے، جہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں، جو بھی کامیابی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نئی جو انفارمیشن ہے، ہمارے پاس جو نیو انفارمیشنز ہیں، ان کو ہم نیو نیورونز کے اندر فیڈ کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ نیورونز جب ہماری پوری باڈی کے اندر پھیلتے ہیں تو میسیج ہماری پوری باڈی کے اندر ریکارڈ ہو جاتا ہے اور نئی معلومات کے تحت ہماری باڈی جو ہے ورک کرنے لگتی ہے۔ ہماری باڈی جو بھی کام کرتی ہے، جو بھی ورک کرتی ہے، وہ ہمارے نیورونز کے سے جو انفارمیشن ان کو ملتی ہے اسی کے مطابق کرتی ہے۔ تو جو نیورو پلاسٹیسٹی ہے اس کے ذریعے ہمارے نیورونز میں فرسٹ لیول پر کیمیکل چینج آتا ہے، سیکنڈ لیول پر اسٹرکچرل چینج آتا ہے اور تھرڈ نمبر پر فنکشنل چینج آتا ہے۔ اور نیورو پلاسٹیسٹی وہ سائنس ہے جس سے کہ مدد لے کر بہت ہی بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے اور اس سے بڑی بڑی ایسی بیماریاں جو کہ ناقابل علاج ہیں وہ بھی دور کی جا رہی ہیں، ان میں بھی بہتری آ رہی ہے، وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں، صرف یہ کہ اپنے نیورونز کی انفارمیشن کو اور اس کی معلومات کو چینج کر کے۔ تو اس سے ہماری زندگی جو ہے اس کو ایک نیا رنگ اور ایک نیا روپ ملتا ہے، ہمیں ایک نئی شخصیت ملتی ہے، ہم خود کو ایک نئی شخصیت میں ڈھالنے کے لیے مکمل طور پر ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ فورتھ نمبر پر ہمارے پاس ہے نیوٹریشن اینڈ برین ہیلتھ۔ ہماری جو نیوٹریشن ہے، ہماری جو غذا ہے، وہ ہمارے برین کی صحت کے لیے بہت ہی اہم رول پلے کرتی ہے۔ اگر ہمیں اپنے ذہن کی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے تو پھر ہمیں اپنی غذا کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ ہماری جو غذا ہے اور ہماری ذہنی صلاحیتیں ہیں، ان کے درمیان گہرا ربط قائم ہے۔ اگر ہم اپنے ذہن کو کام میں لانا چاہتے ہیں، اس کا بہتر استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایسی غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے جو کہ ہمیں بہتر نیوٹریشن فراہم کریں۔ اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ گرین لیفی ویجیٹیبلز بہت اہم رول پلے کرتی ہیں ہماری یادداشت کو بڑھانے کے لیے، ہماری جو میموریز ہیں، ہماری جو یاد رکھنے کی صلاحیت ہے، اس کے لیے، برین کے ورک کے لیے ہمیں تھوڑا سا جو والنٹس ہیں، اومیگا 3 ہے، پروٹین ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور جس کے ذریعے ہم اپنے ذہن کو زیادہ، اگر ہم اپنے ذہن سے کام لینا چاہتے ہیں، بہتر ورک کروانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہوتا ہے
اور تھوڑا سا کچھ مقدار میں کاربوہائیڈریٹ کی بھی ہمارے مائنڈ کو ضرورت ہوتی ہے۔ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں انرجی کی ضرورت ہے، چاہے وہ ہم فزیکل ورک کریں یا مینٹل ورک کریں، انرجی کی ریکوائرمنٹ لازمی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم انرجی ہمیں کیسے حاصل ہوتی ہے؟ غذا سے حاصل ہوتی ہے۔ ہماری سوچوں کا ہمارے ذہن کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے، تو ایسی تمام غذائیں استعمال کرنی ہیں جو آسانی سے ہضم ہوتی ہیں، زود ہضم ہوں اور آسانی کے ساتھ دستیاب ہوں ہمیں، اور جو ہے وہ غذائیں جو کہ کیمیکل فری ہوں، وہ غذائیں جو کہ جن کی نیوٹریشن ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہو، تاکہ ہم اپنے برین سے بہتر انداز میں کام لے سکیں۔ اگر ہمارے پاس غذا کی کمی ہوگی تو ہم ایک لیتھارجک فیل کریں گے، بہت جلدی ہم تھک جائیں گے، کیونکہ برین کے اندر جب بھی ہم مینٹل ورک کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ انرجی اس کے اندر کنزیوم ہوتی ہے مینٹل ورک میں، تو اس کے لیے ہمیں اپنی غذا جو ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھا سکیں، اس میں اضافہ کر سکیں، اپنے ذہن کو بہتر انداز میں یوٹیلائز کر سکیں۔ اس کے بعد 5 نمبر پر ہمارے پاس ہے لائف اسٹائل اسٹریٹجیز فار کوگنیٹو ویلیڈیٹی۔ ہمارے پاس ہمارا جو لائف اسٹائل ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہونا چاہیے، اس کی جو اسٹریٹجیز ہیں، جو حکمت عملی ہے، وہ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ہماری جو عملی زندگی ہے، ہماری جو علمی مطلب رجحان ہے، اس میں اضافہ ہو، اور اس کے لیے ہماری پوری طرز زندگی جو ہے وہ اس چیز کو بہتر کرنے میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بہتر انداز میں اپنی زندگی کو گزارتے ہوں۔ اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے کہ ہماری نیند جو ہے وہ بھرپور انداز میں پوری ہو، سونے جاگنے کے اوقات ہمارے مقرر ہوں۔ اگر ہماری نیند پوری نہیں ہوتی تو ہم لامحالہ اسٹریس میں جاتے ہیں، اور لازمی ہے کہ اگر ہماری نیند پوری نہیں ہوگی تو ہم اسٹریس میں جائیں گے، یا اسٹریس ہوگا تو ہمیں نیند نہیں آئے گی، دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں۔ تو ہمیں اس طرح سے اپنا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے سونے جاگنے کے اوقات مقرر ہوں، کام کے اوقات مقرر ہوں، اپنے ذہن کو اتنا نہیں تھکانا کہ ہمارا ذہن کام کرنے سے انکار کر دے۔ کام کے دوران ہمارے پاس کچھ نہ کچھ آرام کا وقفہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے فرینڈز میں اور اپنے فیک فرینڈز میں فرق معلوم ہونا چاہیے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں پازیٹیو لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں، جن کا کہ مینٹل ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ پازیٹیو ہے، اور ان کے ساتھ ہم ٹائم اسپینڈ کریں، کیونکہ ان کی سوچ، ان کے خیالات ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم کامیاب زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کامیاب لوگوں کے ساتھ ہی گزارنی چاہیے، جو کہ بہتر ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ ہم جتنا ٹائم اسپینڈ کریں گے اتنا زیادہ ہمیں بھی کامیابی آسانی کے ساتھ اچیو کر سکیں گے۔ اسی کے ساتھ جو چیز ہے وہ ایکسرسائز ہماری زندگی میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے، کہ جتنی ہم اچھی ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارے اتنے ہی اچھے پازیٹیو ہیپی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، اور ان پازیٹیو ہیپی ہارمونز کے نتیجے میں ہمارے لیے آگے بڑھنا، ترقی کرنا، کامیابی حاصل کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پر ایکسرسائز کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ تمام فوڈ جو کہ پروسیس فوڈ ہیں ان سے ہمیں اوائڈ کرنا ہے، ان سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا ہے، تاکہ ہم بہتر زندگی کی طرف آ سکیں۔ اور جو بھی پروسیس فوڈ ہیں وہ ہمیشہ صحت کے حوالے سے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی ہیں۔ ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ ان اپنے کاموں میں اس طرح سے اپنے آپ کو رکھنا ہے کہ ہم علمی اور عملی جو میدان ہے اس کی طرف ہم راغب رہیں، سیکھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، اپنی صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ کرتے جائیں، کہیں پر رکنا نہیں ہے، ٹھہرنا نہیں ہے۔ ہماری کمیونیکیشن بہتر ہونی چاہیے، ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات، ہمارا ایک ربط بہتر ہونا چاہیے۔ اچھی کمیونیکیشن کے ساتھ ہمارا جو سرکل ہے، جو ہمارا سوشل سرکل ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، تب ہم کامیابی کے راستے ہمارے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اپنے جذبات کی پرورش کرنی ہے۔ اس بات کو بہت ہی دھیان کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو جذبات کے حوالے کر دیتے ہیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ کامیابیوں سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ جذباتی رویے کبھی بھی ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، کیونکہ جذبات کی جو عمر ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن جو جذبات کے اوپر ہم اگر اپنی عقل کے اوپر اپنے جذبات کو حاوی نہیں آنے دیتے، بلکہ اپنی جذبات کی بھی نگہداشت کرتے ہیں، ان کی بھی پرورش کرتے ہیں، ان کو ویلیو دیتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن عقل کے ساتھ، بے عقلی کے ساتھ نہیں، یعنی کہ اپنے وزڈم اور فہم کے ساتھ ہم اپنے جذبات کو استعمال کرتے ہیں، تو ہماری زندگی بہت کامیاب پرسکون ہوتی ہے، اور کامیابی حاصل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی کسی اچھے سے نئے ٹاپک کے ساتھ، اور
آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا جو ہمارے ساتھ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اپنا ٹائم نکالتے ہیں اور لائک کرتے ہیں، جو فرسٹ ٹائم آتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں ہمیں. ان تمام لوگوں کی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.